کلپ نمبر 1416۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ ترجمہ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ پڑھی، جس کے معنی یہ ہے کہ اے مشرکین، تم اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا اور ابن زبعری کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت اور گروہ کے لیے ہے؟ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی ہے۔ اس پر ابن زبعری نے کہا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نبی ہیں اور آپ ان کی اور ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی ان دونوں کو پوجتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہودی وغیرہ ان کو پوجتے ہیں۔ تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر کفار خوب ہنسے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ ترجمہ، بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زبعری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی اور حضور اقدس علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ عیسائی نے پوچھتے ہیں، تو کفار قریش اس کی اس بات پر ہنسنے لگے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ، انہوں نے یہ مثال تم سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے مشرکین کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی جہنم میں چلے جائیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے یہ مثال حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بیان نہیں کی، بلکہ صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ باطل ہے۔ اور اس آیت کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ سے صرف بت مراد ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتے علیہ السلام مراد نہیں لیے جا سکتے۔ ابن زبعری عرب کا رہنے والا تھا اور عربی زبان جاننے والا تھا۔ یہ بات اسے بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ ما تعبدون میں جو ما ہے اس کے معنی چیز کے ہیں، اور اس سے وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جن میں عقل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا عربی زبان کے اصول سے جاہل بن کر حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتوں علیہ السلام کو اس میں داخل کرنا کٹ حجتی اور جہل پروری ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ وہ جھگڑنے والے اور باطل کے درپے ہونے والے لوگ ہیں۔ صرف جھگڑا کرنے کے لیے بحث و مباحثہ شروع کر دینا کفار کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق و باطل میں فرق بیان کرنے کی بجائے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بحث و مباحثہ شروع کر دینا کفار کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی وہ باطل جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ کفار کے طریقے اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید حاجت ہے، جو شرعی مسائل سے جاہل اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے یا ان کا علم رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ان کے بارے شرعی تقاضوں کے برخلاف بحث مباحثہ کرنا اور شریعت کے مسائل کو اپنی ناقص عقل کے ترازو پر تول کر ان کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عقائد و عبادات و معاملات وغیرہ پر اہم کانہ بحثوں کی وجہ سے یہ چیزیں ایک مذاق بن کر رہ گئی ہیں
اور یہ ان کی انہی جاہلانہ بحثوں کا نتیجہ ہے کہ آج عام مسلمانوں میں شریعت کے احکام کی وقعت ختم ہوتی، ان پر عمل سے دوری اور گمراہی سے قربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔